السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا سبق ہے مردوں کے لیے دعا اس طرح کرے، یعنی ایصال ثواب کے متعلق چند ضروری ہدایات۔ جیسے ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، دوست احباب، والدین، خاندان والے کا انتقال ہو گیا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک عمل کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، جو وہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ انتقال کر جانے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم۔ اب جو اس کے رشتہ دار، اعزاء، اقارب جو نیک عمل کریں گے وہ وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ جیسے حج کرایا، قربانی کرا رہے ہیں، غریبوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، نقد رقم پیش کر رہے ہیں، یا مسجد میں تعمیر کرا رہے ہیں، مدرسے میں تعمیر کرا رہے ہیں، یعنی ایصال ثواب کے، یعنی کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو نفع ہو وہ کام کرائیں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ جس کے نام سے کرا رہے ہیں اس کو بھی، اور آگے لکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کہ جو کرا رہا ہے اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جس کی نیت سے کرایا گیا۔ یہ تو ہو گیا حج، قربانی، صدقہ، کھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بات ہے، ایصال ثواب کرنا ہے اس طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آج مروجہ طریقہ اختیار ہوتا چلا جا رہا اور عام ہوتا چلا جا رہا۔ جی کیا انتقال ہوا، پورا اعلان ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہے؟ نہیں بھائی، گھر والے کو پڑھنا ہے، پھر بغیر بلائے ہوئے جو دوست احباب آگے کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا غریبوں میں کھانا کھلاؤ۔ آج کیا ہو گیا؟ کیا شکل بن گئی ہے؟ بالکل جواز کی صورت نہیں، بالکل جواز کی صورت نہیں ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد حل نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ بہت سارے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اسی بہانے دعوت ہم کر دیتے ہیں اپنے دوست احباب متعلقین کا۔ کیوں اسی دن کیوں کریں گے؟ دوسرے دن کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ نیت نہیں چلے گی۔ غریبوں میں کھانا کھلائیے، غریبوں کو جا کے دیجئے، جی گھر تلاش کر کے مدرسے میں پہنچائیے، لیکن یہ پارٹی کی شکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایصال ثواب کی تعلیم دی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ ایک تو جو میں نے گنایا، اور یہ جو مروجہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں پڑھیں، دیکھیں نیچے آ رہا ہے، کم از کم روزانہ گھر میں ایک ماحول ہو، کیا جتنے لوگ ہیں، بیٹا، بیٹی، بہو، بیٹی، یعنی جتنے بھائی، بھتیجا، جتنے رشتہ دار ہیں، روزانہ معمول بنائیں قرآن پڑھنے کا، کم سے کم ایک صفحہ، ایک صفحہ روزانہ، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ یاسین شریف پڑھنے کے معمول بنائیں۔ یہ ایصال ثواب یہ ہے، یہ مروجہ، یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ یاد کر لیا، پھر 10 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد، پھر بہت کم ایسے ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بہت یوٹیوب کے ذریعے بہت دور تک سننے والے لوگ ہیں، سن رہے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزانہ، جی اب سورہ یاسین پڑھنے میں پیسہ لگے گا، قرآن پڑھنے میں پیسہ لگے گا، کیا فرمایا؟ کم سے کم سونے سے پہلے چاروں کل پڑھ کر سب کے نام سے ایصال ثواب کر کے سویا کرو۔ یہ نہیں ہوگا۔ کتنا مختصر، قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، الحمد شریف، درود شریف، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ کتنا آسان ہے، لیکن شیطان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس میں جو ہے پورا کا پورا مردے کو بھی ملے گا ثواب، اور پورا کا پورا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔
تو ثواب شیطان کہیں یہ ہونے دے گا کہ مردہ جنت میں چلا جائے اور جو ہم جو کر رہے ہیں جو کرے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے؟ شیطان نہیں کبھی، شیطان واہیات والا کام کروائے گا، خرافات والا کام کروائے گا، نام و نمود والا کام کروائے گا۔ اس لیے ایصال ثواب اس طریقے پر کرے جس طریقے سے نبی نے ہمیں تعلیم دی، کم سے کم سورہ یاسین شریف روزانہ، 1 صفحہ قرآن شریف اور چاروں کل یہ سب پڑھا کرے، روزانہ معمول بنائے، مروجہ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے اور غریبوں میں کھانا کھلائے، یہ پارٹی کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والے لوگ اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت دونوں جہاں کی ترقی سے نوازیں گے، آمین۔